الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد تعالی سوال جواب کی روشنی میں شرعی احکام کا بیان، جس کا آج یہ 36واں سلسلہ ہے۔ بچے کا نام روح الامین رکھنا کیسا؟ روح الامین دراصل لقب ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا، جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا یہ لقب ہے روح الامین۔ تو بچوں کا نام کسی فرشتے کے نام پر رکھنا یہ منع ہے، یعنی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بعض لوگ اگر سوال کرتے ہیں کہ جبریل نام رکھنا کیسا یا میکائیل نام رکھنا کیسا، اس طرح سے فرشتوں کے نام پر بعض کے نام فرشتوں کے موجود احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، جیسے منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ تو اس طرح کے جو فرشتوں کے نام ہیں، تو کسی فرشتے کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو روح الامین بھی جبرائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اس لیے ان کے نام پر بھی بچے کا نام نہیں رکھ سکتے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، میت کو امامہ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے سر پر امامہ باندھ دیا جاتا ہے، یہ کرنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ ایسا شرعاً اس کی ہرگز اجازت نہیں، یعنی مرنے والے کو اگر امامہ شریف باندھا جائے تو اس کی علماء نے ممانعت لکھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جس کا بھی انتقال ہو اس کو امامہ باندھ دیا جائے، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس صورت میں جو ہے اس کی اجازت ہے جو کوئی بہت بڑا معظم دینی شخص ہو، جیسے کوئی ایسا مقتدی ہو، یعنی جس کی لاکھوں کروڑوں لوگ پیروی کرتے ہوں، تو اس کے عز و شرف کے طور پر اگر اسے امامہ اس کے مرنے کے بعد سر پر باندھا جائے تو اس کی علماء نے بعض نے اجازت دی ہے۔ لیکن چونکہ کفن میں جو چیزیں شامل کی جاتی ہیں وہی، یعنی جو لفافہ، ازار، قمیص، یہ چیزیں کفن میں شامل ہیں، تو کفن کے علاوہ میت کے ساتھ کچھ اور دفن کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ امامہ شریف باندھا جائے گا تو یقیناً وہ کوئی بہت بڑا معظم دینی ہو، تو اس کے عز و شرف کو ظاہر کرنے کے لیے تو اس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن یہ بھی نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح لوگ ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو غیرے کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اس کو عادت بنا لیں گے، جو بھی مرے گا پھر اس کے سر پر امامہ لگانے لگیں گے، تو پھر یوں جو ہے وہ اس کی تعظیم ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی بھی ہر ایک عالم کے ساتھ نہیں باندھا جائے گا امامہ۔ شرعاً حکم یہی ہے کہ امامہ کفن میں داخل نہیں ہے۔ بہت بڑا معظم دینی ہو، جیسے کوئی مفتی اسلام ہے کہ جس کو دنیا جانتی ہے، تو اس کے عز و شرف کو ظاہر کرنے کے لیے امامہ باندھ سکتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ ہمارے دور میں چونکہ پرفتن دور ہے، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو مستحب جائز ہو تو لوگ پھر اسے ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، پھر اسے دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شروع کسی اور انداز سے ہوتا ہے، بڑھتا کسی اور انداز سے ہے، ختم کچھ اور ہی اس کا پھر حال ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ کیا کریں گے کہ امامہ اگر باندھنے کی اجازت دی جائے ہر کسی کے لیے، تو پھر کل کو کیا ہوگا کہ وہ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی پہنانا شروع ہو جائیں گے، پھر گلے میں جو ہے وہ ہار بھی ڈالنا شروع ہو جائیں گے، تو یوں کچھ کا کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ شادی کی رسم کو دیکھ لینا، شادی کی رسم جس کے مخصوص لوازمات ہیں، یعنی نکاح کی مجلس اور پھر اس کے بعد ولیمہ سنت، لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے کے دور میں، آج سے 50 سال پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں، ان کی بارات، ان کے جو رسم و رواج ہوتے تھے وہ تو ہندوانہ، لیکن وہی ہندوانہ رسم اب دیکھیں کتنے جدید انداز میں ہو رہی ہیں، تو ان رسموں کا بھی کیا حال کیا جا چکا ہے۔ تو اس لیے جو دینی احکام ہیں ان کو کوشش یہ کی جائے کہ عین شریعت و سنت کے مطابق ہی مکمل کیے جائے، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ ہماری عوام کو چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا، وہ کچھ کو کچھ سمجھتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو مختصر اور سیدھی بات بتائی جائے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، بڑھاپے کی وجہ سے اگر قرآن درست نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ جواب یہ ہے، اول تو یاد رکھیے کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اسے قرآن ہی صحیح نہ پڑھنا آیا، اس نے جوانی میں قرآن کیوں نہیں پڑھا؟
ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، مسلمان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آئے گا تو اور کیا وہ پڑھے گا؟ جس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی تو اس نے نماز میں، ہر نماز میں قرآن پڑھنا ہے، تو اتنا تو اس کو قرآن سیکھنا ہی چاہیے تھا کہ وہ کم از کم قرآن صحیح پڑھ سکتا۔ تو اس قرآن کو صحیح نہ پڑھنا اور جو فرض نماز میں پڑھنا فرض ہے، اتنا نہ پڑھنا آنا، تو یہ تو اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس نے صحیح قرآن پڑھا نہیں، اور اس وجہ سے وہ فرض نماز میں بھی جتنا پڑھنا فرض ہے اتنا صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو گناہ گار ہوگا۔ اب عمر گزر گئی، نہیں پڑھ سکا، تو اب نہیں پڑھ پا رہا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، بس کوشش کرتا رہے گا تو اس کی جان کچھ نہ کچھ چھوٹی رہے گی کہ اس کو رخصت ہو سکتا ہے مل جائے۔ لیکن اگر وہ کوشش بھی نہ کرے، پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ کوشش کرے نہ پڑھے، تو پھر تو گناہ گار پر گناہ گار ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی موٹر سائیکل کا مکینک ایک دم سے نہیں بن جاتا، سیکھتا ہے تو اس کو آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی کاروبار دنیا کا لے لیں آپ، جب تک سیکھ کر نہیں کرے گا، اچھا بہتر سے بہتر نہیں کر سکے گا، تیزی سے نہیں کر سکے گا، اس کے ہاتھ میں صفائی نہیں ہو۔ ایسے ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو جب تک سیکھ کر نہیں پڑھے گا، ایسے ہی جو ہے جیسے اردو کی طرف پڑھتا رہے گا۔ کتنے ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے جو قرآن بظاہر اپنی جان میں تو وہ پورا پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلطیاں جب نکالنے والا بیٹھتا ہے تو ہر تیسرے لفظ پر وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے جب تک کسی ماہر قرآن پڑھنے والے کو آپ سنا نہ لیں اپنا قرآن جگہ جگہ سے، مختلف مقامات سے، اور وہ کہہ دے کہ ہاں آپ کا قرآن درست ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہاں آپ درست پڑھ رہے ہیں۔ وگرنہ یاد رکھیں کہ قرآن درست نہ پڑھنا اور یہ سمجھنا خود کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اور غلطیاں ایسی کریں کہ الامان والحفیظ، نہ لحن جلی کا معلوم، نہ لحن خفی کا معلوم، نہ حرکات کا، نہ مدات کا، اور غلطیاں اس طرح کی کرتا جائے کہ جس کی وجہ سے معنی کچھ کا کچھ ہو جائے، تو پھر وہ بسا اوقات کفر تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ تو قرآن کو درست پڑھنا یہ ضروری ہے، اس لیے پہلی فرصت میں قرآن کو صحیح درست پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے آپ کو فیس دے کر پڑھنا پڑے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کا میں قول پڑھ رہا تھا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی قرآن ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں فری ہی پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی پڑھائی ایسی ہے جو فری پڑھائی جاتی ہے؟ کوئی بھی پڑھائی فری نہیں پڑھائی جاتی۔ قرآن کی پڑھائی فری پڑھائی جاتی ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے اگر یہ بھی قرآن بھی نہ پڑھا جائے تو پھر اور کب پڑھیں گے؟ دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جگہ جگہ مدارس المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ صرف قرآن ہی پڑھنا نہیں سکھایا جاتا، احکام بھی سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا گیا، شگون کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا قسمیں ہیں؟ شگون کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لینا شگون ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، شگون اچھا بھی ہوتا ہے اور شگون برا بھی ہوتا ہے، جسے نیک فالی بھی کہتے ہیں اور بد فالی بھی، بد شگونی بھی کہتے ہیں، برا شگون لینا۔ جیسے کسی کے آگے سے بلی گزر گئی، وہ سمجھ لے بھئی اب تو میرا کام بنے گا ہی نہیں۔ صبح کوئی اٹھا، اس کے اٹھتے ہی کوئی نقصان ہو گیا، گھی اس کے ہاتھ سے گھی گر گیا، یعنی کوئی مہنگی چیز ٹوٹ گئی، وہ کہے گا لو اب نقصان ہو گیا، آج سارا دن ہی برا گزرے گا۔ تو یہ ہے بدگمانی، اس کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں گمان کر لینا، دین میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دین میں نیک فالی، اچھا گمان، اچھی سوچ لینے کا حکم ہے کہ اچھا تو سوچا جائے، برا نہ سوچا جائے۔ اسی کو ہم پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا گمان کیا جائے، اچھی چیزوں کو سمجھا جائے۔ جو ہمارے گھروں میں ہے کہ جی حاملہ عورت ہو تو وہ جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت باہر نہ آئے، تو کوئی سانپ آ جائے تو اس کے سامنے پلوٹھا جس کو ہم کہتے ہیں گھر کا بڑا بچہ وہ کھڑا نہ ہو، یا وہ کھڑا ہو جائے تو وہ دب جائے گا۔ اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا گمان ہے ہمارے ہاں۔ کینچی نہیں چلاؤ، لڑائی ہو جائے گی گھر میں، ایک دوسرے کا کنگا استعمال نہیں کرو، فلاں جو ہے وہ اس کو یہ مرض ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی گمان لینے کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ بدشگونی نامی پوری کتاب آپ کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ مل جائے گی، اس کو پڑھیں انشاءاللہ، بہت زیادہ اصلاح ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کے کان میں اگر عورت اذان دے تو کیسا؟ درست ہے، جس طرح آدمی اذان دے سکتا ہے اس طرح بچے کے کان میں عورت بھی اذان دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے، سنت یہی ہے کہ مرد سے اذان دلوائی جائے۔ جیسے جو ہے وہ ذبح یعنی جانور کو قربانی کا جو جانور ہو اسے ذبح عورت بھی کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، جائز ہے، کر سکتی ہے قربانی عورت بھی، اسی طرح بچے کے کان میں عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ وہ سنت یہ ہے کہ مرد، اور مرد میں بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کان میں اذان دے، ورنہ کسی نیک آدمی سے اذان دلوائی جائے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ کوئی نہ ہو تو عورت دے لے تو اس سے بھی یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، نشے میں طلاق دینا کیسا؟ نشے میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک صورت ضرور علماء نے لکھی ہے کہ ایسا نشہ کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ اپنا ہوش نہ ہونے سے مراد یہ کہ اس کو نشہ اس قدر چڑھ چکا تھا کہ وہ گندگی کھائے تب بھی اس کو پتہ نہ چلے، تو ایسا اگر نشہ تھا تو ایسی صورت میں تو علماء نے تخفیف لکھی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے، اب جیسے کسی کو شراب کے روزانہ 2 گلاس پینے کی عادت ہے معاذ اللہ، تو اگر وہ 1 گلاس پیے گا تو اس کو پھر کیا، اس کو 1 گلاس سے کیا ہوگا؟ جس کو ہے ہی 2 گلاس کی عادت، 1 گلاس سے اس کو نشہ تو آئے گا، تو اب کوئی ایسے نشے میں اگر طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں ایسا نشہ کہ جس کو عادت تھی 2 گلاس پینے کی اور وہ پی گیا پوری 5 گلاس کی بوتل، اب اس کے اوپر ایسا نشہ طاری ہو گیا کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور اتنا ہوش نہیں ہے کہ اس کی عقل بالکل کام کرنا چھوڑ گئی، اس کو اپنوں میں غیروں میں تمیز بالکل ختم ہو گئی، اس کو اپنا بھی نہیں پتہ، بچوں کا، عورت کا بھی نہیں پتہ، کون سامنے ماں بیٹی ہے، سامنے ماں بہنیں ہیں، کوئی نے تمیز نہیں۔ اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں علماء نے تخفیف لکھی ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، وگرنہ حکم یہی ہے کہ نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا، گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو جو ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان پیشاب، پاخانہ، ریح خارج کرنا، خون نکل جائے، سو جائے، اس طرح کے اسباب سے وضو ٹوٹتا ہے، گالی دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے، زبان سے کوئی ایسی گندی بات نہ نکالی جائے کہ جس سے جو ہے وہ وضو پر کراہت آ جائے، تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ لیکن حکم شرعی یہ ہے کہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلمان کا کسی بھی مسلمان کو یا کسی کافر کے ہندو کے سامنے نمستے کہنا کیسا؟ یعنی اس طرح ان کے سلام کو اختیار کرنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ یہ ناجائز ہے، اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، اور اگر یہ جائز سمجھ کر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ان کے ان سلاموں کا ایسا کفریہ معنی ہے کہ جس سے مسلمان کو بچنے کا حکم ہے۔ معاذ اللہ دوسرے الفاظ ہیں، وہ رام رام کہتے ہیں اور شری رام، پتہ نہیں اس طرح کے کچھ نام لیتے ہیں، تو جو بھی ان کا جو سلام ہے یا ان کے بھی جو آداب کے الفاظ ہیں وہ مسلمان کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام کرے۔ ہاتھ کے اشارے سے بھی علماء نے سلام کرنے سے، کہ اگر منہ سے سلام نہ کرے اور صرف ہاتھ کے اشارے سے یوں سلوٹ کرتا ہے تو یہ بھی انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ بھی یہودیوں کا اور عیسائیوں مجوسیوں کے طریقہ سلام کو لکھا گیا ہے، تو اس سے بھی بچے۔ مسلمان زبان سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں فوج میں، پولیس میں اس طرح سے سلوٹ سکھایا جاتا ہے، تو یہ چونکہ ان کا ایک قانون ہے اور ان کا ایک ڈسپلن اس طرح سے سکھایا جاتا ہے، تو اس میں علماء نے، چونکہ ان کی سلام کی نیت نہیں ہوتی، وہ ان کا ایک رول ہے، جیسے جو ہے وہ بچہ کلاس روم میں ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے کہ میں آئی کم ان، تو ایک یہ رول بن گیا، تو وہ اس کو سلام کرنا نہیں سکھایا جاتا، اس کو یہ کہنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کو سلوٹ کرنا، افسر کے سامنے ایک پاؤں پٹخ کر زمین پر مارنا زور سے، اور پھر ہاتھ سے اشارے سے یوں کرنا، سلوٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ ان کو سلام کی نیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے، اور اس میں چونکہ ان کی یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کسی انگریز کی نقل کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی نیت کی ان کی نقل یعنی ان جیسا کرنے کی نیت کر کے ایسا کرتا ہے تو پھر یقیناً اس پر وہ ضرور گناہ گار ہوگا کہ وہ ان کی نقالی کر رہا ہے۔ تو ان کی نیت نہ کرے، اپنا نوکری پوری کرنے کے لیے نوکری کا ایک جو حکم ہے کہ اپنی روزی جس میں شریعت کا خلاف نہ ہوتا ہو تو وہ کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ بس صورت دیگر جو ہے وہ مسلمان کو کوئی صورت ایسی نہیں کہ وہ کسی اور غیر مسلم کا کوئی بھی طریقہ آداب اختیار کرے۔ گیلے ہاتھ سے سلام کرنا کیسا؟ یہ سوال ہے۔
دیکھیے سلام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وضو کر کے انسان کھڑا ہوا ہے اور اگر کوئی سلام کرے تو سلام تو کرنا، منہ سے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کرنا سنت ہے۔ جس نے منہ سے سلام کیا اور سننے والے نے منہ سے جواب دے دیا وعلیکم السلام، اس پر جواب دینا واجب ہو گیا تھا، اس نے سن لیا تو یہ کام سلام کا پورا ہو گیا۔ اب مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا یہ سنت ہے، تو اگر کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو سنت کی نیت سے یہ بھی ہاتھ ملائے، نہیں ملاتا تو کہہ دے کہ ذرا میں 1 منٹ رکو ہاتھ صاف کر لوں، تو ہاتھ صاف کر کے سلام کر لے، ورنہ کہہ دے بھائی میرے ہاتھ گیلے ہیں، آپ کے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے۔ یا اگر کوئی گیلے ہاتھ سے سلام کر رہا ہے تو یہ سلام لینے والا کہے کہ بھائی آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، میں آپ سے سلام نہیں کرنا چاہ رہا، میرے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے، تو منع کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام کا منہ سے ضرور جواب دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز کے افراد یا ویسے ہی کسی جگہ کوئی کام کرنے والا کسی کو کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، تو جو کام کرنے کے لیے گیا وہ بل بنوا کر لاتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے، ڈنڈی مارتے ہوئے زیادہ بل بنا دیتا ہے۔ تو یہ زیادہ بل بنانا یا پیسوں میں ہیر پھیر کرنا کیسا، یعنی دیے کم بل زیادہ بنوا لیا، مالک کو لا کر دکھائے گا اس نے پے 300 کیے، بل 400 کا بنوا لیا اور مالک سے 400 روپے لے گا، تو یہ 100 روپے اس نے جو اوپر لیے یہ کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ حرام ناجائز ہے کہ اس طرح جھوٹ بول کر پیسے اینٹھ رہا ہے، کسی کے پیسے ہڑپ کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کی واضح ممانعت ہے کہ اے ایمان والو تم باطل طریقے سے مال کسی کا نہ کھاؤ، کسی کا مال باطل طریقے سے غلط طریقے سے نہ ہڑپ کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، جگہ جگہ کسی کمپنی کے تحت اگر پیٹرول کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیٹرول لگے گا پوری اس دن کی سروس میں 500 روپے کا، وہ پیٹرول پمپ والوں سے باقاعدہ پرچی بنوا لیتے ہیں 1000 روپے کی اور جا کر جمع کرا دیتے ہیں، ان کو 1000 روپے مل جاتے ہیں، 500 روپے اضافی لے لیتے ہیں، اور اس طرح ان کا پیٹرول پمپ والوں کا اس طرح اضافی جھوٹی پرچی بنا کر دینا بھی ناجائز ہے۔ اس کا لینا ناجائز، اس کا دینا بھی ناجائز ہے۔ وہ جو اس کو بنا کر دے رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے گناہ پر مدد کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے حلال طریقے سے جتنا حق بنتا ہے اتنا لے لیا جائے، اس میں برکت کی دعا کی جائے۔ زیادہ لے گا حرام اور پھر اس کے اندر برکت اٹھ جائے گی اور اس کا پھر نتیجہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور دیکھے گا۔ اس لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بل ہو کم بنوائے زیادہ، یہ منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ قبر کے اوپر سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر تم سلام بھی درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اس آیت کے تحت علماء نے واضح لکھا ہے کہ اس میں جو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، اس میں نہ کسی جگہ کی قید لگائی گئی نہ کسی وقت کی قید لگائی گئی کہ کس وقت پڑھو اور کہاں پڑھو، بس پڑھو۔ جب پڑھنے کی اجازت دی گئی تو جہاں پڑھنے میں شریعت کا خلاف نہیں ہو رہا تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو اب چاہے وہ قبر پر کھڑے ہو کر پڑھے، چاہے وہ درود و سلام اذان سے پہلے پڑھے، اذان کے بعد پڑھے، جہاں خلاف نہیں ہو رہا شریعت کا وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں شریعت کا خلاف ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے اندر جو ہے الحمدللہ کی جگہ درود شریف پڑھے تو یہ ناجائز ہے، تو اس میں شریعت کا خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں شریعت کا خلاف نہیں ہو رہا تو شریعت میں کسی بھی جگہ پر درود شریف پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا کہ تم قبر پر سلام نہیں پڑھ سکتے، یا اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، یا فلاں وقت میں فلاں نہیں، جیسے ہمارے ہاں اعلانات کیے جاتے ہیں تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح اس کی پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اصلاحی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اہل سنت کے اندر جو عادت بنا لی گئی ہے درود و سلام پڑھنا، یعنی عادتاً پڑھا جاتا ہے، نیتاً نہیں پڑھا جاتا۔ نیت کر کے درود و سلام کی، درود شریف کی نیت کر کے درود و سلام پڑھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر درود و سلام نہیں پڑھتا، اعلان بھی ہو رہا ہے کسی کے مرنے کا، وہ پہلے پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ، جی فلاں فلاں انتقال ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ، اس کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، بس ان کی زبان کی عادت بنی ہوئی ہے اور پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح عادتاً نہ پڑھے بلکہ نیتاً پڑھے، نیت کر کے پڑھے، تو وہ اذان سے پہلے بھی پڑھے، قبر پر کسی کو دفنانے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کسی بھی جگہ آتے جاتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ قبر پر اذان دینا کیسا؟ قبر پر اذان دینا بھی جائز ہے، اللہ کا نام ہے، اس کے رسول کا نام ہے، اچھے کلمات ہیں، تو اچھے کلمات کہیں بھی ادا کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ جہاں شریعت کا خلاف ہو وہاں کرنے سے شریعت کی مخالفت لازم آتی ہو تو پھر تو منع ہے، لیکن اگر منع نہیں ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔
ایسے ہی ایک اور سوال کیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہوئی تو ان کے بعد پھر یہ قبیلے کیسے وجود میں آئے؟ یاد رکھیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب اولاد ہوتی تھی بی بی حوا کے ذریعے تو وہ جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے بچے، جیسے ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی، اس طرح ہر حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ جب وہ بڑھتے چلے گئے، وہ بچے سینکڑوں میں ہو گئے اور پھر وہ جوان ہوئے تو پھر ان کے آپس میں نکاح ہوئے، یعنی پہلے جوڑے کا جو لڑکا تھا وہ دوسرے جوڑے کی لڑکی سے، اور جو پہلے جوڑے کی لڑکی تھی وہ دوسرے جوڑے کے لڑکے سے نکاح ہوتا، اور یوں ان کا آپس میں جب نکاح ہونا شروع ہوا اور تعداد بڑھنی شروع ہوئی انسانوں کی، مرد و عورت یوں بڑھتے چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرد و عورت بڑھتے جب ایک تعداد ہو گئی تو پھر سارے ایک جگہ نہیں رہے، کوئی کہیں شفٹ ہونا شروع ہو گیا، کوئی کہیں شفٹ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہم اور میں اور آپ غور کر لیں اچھی طرح، ہمارے باپ دادا کہاں تھے؟ ہمارے باپ نے کہاں رہائش کی؟ آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری اولاد اب کہاں ہوگی؟ کچھ نہیں پتہ۔ یعنی انسان جو ہے وہ پشتوں کے اعتبار سے جگہیں بدلتا ہے، تو اس طرح وہ جگہیں بدلنے کی وجہ سے پھر ظاہر ایسی بات ہے کہ مقام رہائش ہوتا ہے، وہاں کے موسم کا ضرور اثر پڑتا ہے، اس کے جسم پر بھی، اس کی زبان پر بھی، اس کے رہن سہن، لباس پر، غذا پر بھی، ہر طرح سے اس کے اوپر اثر آتا ہے۔ تو یوں چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب کوئی مثال کے طور پر ٹھنڈے شہر کا، ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ کسی گرم ملک میں چلا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی بود و باش یعنی اس کی رہائش ہوئی، تو وہاں کے رہنے کی وجہ سے، وہاں کے مقام کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کے خاندان نے اپنا نام رکھ لیا۔ تو اس طرح جگہوں کے اعتبار سے نام ہونے شروع ہوئے۔ پھر جو ہے وہ جو بڑا تھا بندہ، اس کی جو اولاد، ایک جگہ اگر قبیلہ قائم ہو گیا تو اس بڑے کے نام سے اس کا قبیلہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو یوں قبیلے جگہوں کی وجہ سے، مقامات کی وجہ سے، بڑوں کے یعنی بڑے گھر کا جو بڑا تھا، جب اس کے ہاں بہت سارے پوتے نواسے ہو گئے تو اس بڑے کے نام سے قبیلہ بن گیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمائی آیہ کریمہ، جعلناکم شعوبا وقبائل بینکم لتعارفوا، تمہارے درمیان ہم نے جو ہے وہ مختلف شعبے یعنی مختلف قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر قبیلے نہ بنتے تو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے، وہ کس کی اولاد ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے اس طرح ایک دوسرے کے نام رکھے گئے۔ تو یوں جو ہے وہ مختلف، جس طرح آپ دیکھیں مختلف ملک ہو گئے، مختلف شہر ہو گئے، ہر چیز مختلف ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان ہوئے، مختلف جگہوں پر انسان پھیلتے گئے تو ان کی پہچان کے لیے نام رکھ دیا، بھائی یہ یہاں کا ہے۔ جیسے پاکستان کا رہنے والا پاکستانی کہلایا، تو اسی طرح اگر اس کا کسی شخص سے تعلق تھا تو اس کی طرف تعبیر کر دیا، بھائی یہ فلاں کی نسل سے ہے، تو اس کا نام مثال کے طور پر ہو گیا بھائی یہ چودھری ہے، یہ جو ہے وہ ارائیں ہے، یہ جو ہے وہ پشتون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو زبانوں کے اعتبار سے بعض اوقات جو ہے وہ علاقوں کے اعتبار سے، جیسے کوئی بنگال کا رہنے والا ہے تو اس کو کہہ دیے کہ بنگالی ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ نام رکھتے چلے گئے اور ان کے قبیلے بنتے چلے گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قبیلے وجود میں آئے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، فجر کے بعد سونا کیسا؟ سو جاتے ہیں لوگ فجر کی نماز کے بعد۔ یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ناجائز یا حرام نہیں ہے، انسان کو نیند ہے، سو جانا اس کے لیے جائز ہے، سو سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ فجر کی نماز کے لیے اس پر اٹھنا ضرور فرض ہے۔ پہلی بات تو نماز فجر کے لیے وہ اٹھے، اٹھنے کے بعد چونکہ فرض کام پورا کر دیا اس نے، اب اس کو سونے کی اجازت ہے، وہ سو سکتا ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ فجر کے بعد سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے، تو جو لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں ان کا رزق تنگ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نماز فجر کے بعد رزق بانٹتے ہیں، یعنی رزق بٹتا ہے۔ اب ہر چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھے گا تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ ہے، ہمیں تو رب تعالیٰ بھی نہیں دکھتا۔ ایسے ہی ہمیں تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی روزن یعنی جب دھوپ کھڑکی سے آتی ہے تو کتنے ذرات اس دھوپ کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں نا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو صحیح نظر نہیں آ رہے، ہوا ہے ہمیں نظر۔ ایسے ہی اللہ کی مخلوق ہے جو رزق بانٹتی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو رزق پہنچاتے ہیں، وہ کس طرح بانٹتے ہیں، کس طرح ملتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ تو جو سو جاتا ہے اس کو وہ رزق نہیں ملتا، اس لیے علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جاگنے والے کا رزق وسیع رہتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد جاگنے سے رزق بڑھتا ہے تو
تو سوچیے نماز فجر کے لیے اٹھ کر نماز پڑھنے سے کتنا رزق بڑھتا ہوگا۔ تو جو نماز فجر نہیں پڑھتا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہی ہے کہ نماز فجر بھی پڑھی جائے، اس کے بعد جاگا بھی جائے تاکہ رزق میں برکت رہے۔ اتنا جاگا جائے کہ سورج نکل آئے، یعنی اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے۔ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 1 گھنٹہ اگر جاگ لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل جیسے راتیں بڑی ہیں، اگر 10 بجے بھی سو جائیں تو صبح 6 بجے تک پورے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، طلوع تک، کم از کم سورج کے طلوع تک جاگا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اشراق چاشت پڑھ کر سو جائیں، ورنہ سو سکتے ہیں فجر کے فوراً بعد بھی سو سکتے ہیں، لیکن کم از کم فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ نماز کے ارکان کو پورا ادا نہ کرنا، یا کسی نے آدھا پورا کیا اور پھر آدھے سے واپس لوٹ آیا یا نہیں لوٹا تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی ایک سجدے کے بعد جب اٹھنا ہے تو کمر کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے، اور دوسرے سجدے سے پہلے دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار فاصلہ ہونا، یہ تعدیل ارکان میں شامل ہے۔ ایسے ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کمر کو سیدھا کرنا، یہ بھی تعدیل ارکان میں داخل ہے، یعنی اتنا کھڑا ہونا کہ 1 سبحان اللہ کی مقدار کم از کم جو ہے وہ کھڑا ہو، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی تعدیل ارکان نہیں کرتا، یعنی رکن کو پورا ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، تو یہ چونکہ واجب ہے، تو اگر جان بوجھ کے واجب ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو پھر چونکہ اگر اس کو یاد آ جائے کہ مجھ سے یہ تعدیل رکن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھول کر، تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی یہ تعدیل ارکان کی غلطی مکمل ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا کر چکا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، بعد میں یاد آیا، تو اس پر وہ نماز واجب الاعادہ ہے، وہ دوبارہ ادا کرے گا، نماز اسے پڑھنی ہوگی۔ اسرائیلی پروڈکٹس کو زبردستی رکوانا، اس کا بائیکاٹ کرنا، یا مسلمان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی خریدنے بیچنے والے کو تو کسی بھی چیز کا یوں پابند نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے حرام چیز سے تو روک سکتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے معاذ اللہ، تو اس کو تو ہم ہاتھ پکڑ کر طاقت کے ذریعے بھی روک سکتے ہیں۔ کوئی حرام کام کر رہا ہے اس پر تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، سرکاری نمائندوں کی، گورنمنٹ کی، سرکار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرے۔ لیکن اگر وہ جائز چیز کا کاروبار کر رہا ہے جو حلال ہے، مثال کے طور پر پیپسی کی بوتل ہے یا اور اس طرح کے کولڈ ڈرنکس ہیں، جو مشروبات ہیں، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، تو ان کا اگر کوئی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے یا کسٹمر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ہم شرعی طور پر زبردستی منع نہیں کر سکتے۔ ان کی چونکہ وہ ڈیمانڈ ہے، وہ بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، اس کو ضرورت ہے کسٹمر کو، وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، بیچنے والا ظاہر ہے اس کو بیچ کر اپنا منافع کمائے گا، تو یہ کرنے کی ان کو شرعاً تو اجازت ہے، لیکن اخلاقی طور پر جو ہے وہ یہ ضرور منع ہے کہ جب ایک مسلمان کے اوپر جو ظلم کیا جائے، وہ اس کی پروڈکٹس جو خریدی بیچی جا رہی ہیں اس سے جو اس کو منافع ہو رہا ہے، اور وہ منافع، وہ کمائی وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم میں استعمال ہو رہی ہے، اور مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اس کے ذریعے میرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا، تو پھر اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کو معاشی طور پر، اس کو فائنینشلی طور پر اتنا کمزور کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ پھر وہ کسی مسلمان پر اس کے مال کے ذریعے اس پر ظلم کر سکے۔ تو مسلمان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کی جگہ پھر اس کا الٹرنیٹ بھی موجود ہے، یعنی دوسری حلال پاکستانی میڈ ان پاکستان جو پروڈکٹس وہ بھی موجود ہیں جب، تو پھر وہ ان کو کیوں نہیں خریدتا بیچتا؟ بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی پروڈکٹس کے اندر وہ جان نہیں ہوتی، وہ بات نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے کسی بھی پروڈکٹس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ان ملائیشیا، میڈ ان فلاں، تو ہم فوراً اس کو آنکھ بند کر کے خریدتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ پیور ہوگی، اصلی ہوگی، خالص ہوگی، اس میں پورا فائدہ نظر آئے گا، پورا کام ہوگا اس کا، یہ فلاں باہر کی دوائی ہے، یہ زیادہ اثر کرے گی۔ اس کو پتہ ہے میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے، فوراً اس کے دماغ میں یہ خیال ہوا لوکل ہوگی۔ یہ لوکل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ ورنہ لوکل کا مطلب تو یہ مقامی، لوکل کا مطلب کیا ہے؟ مقامی۔ ہمارے ہاں لوکل کا مطلب سمجھا جاتا ہے جعلی، ہم کہتے ہیں جعلی ہے، یہ لوکل ہے، تو ہمارے ہاں جعلی سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو ہمارا پاکستان کا بنایا ہوا کوئی بھی مصنوعات، کوئی بھی پروڈکٹ ہم اس کو جعلی سمجھتے ہیں۔ سمجھتے کیا ہے؟ ہوتی ہے، تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو اس لیے پہلے تو ہمیں اپنی خرید و فروخت کی جو طاقت ہے اس کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ دوسرا بندہ بھی ہم پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرے۔ ہم تو خود دھوکے دینے والے لوگ ہیں، تو دھوکہ دے دے کر ہم نے خود ایک دوسرے پر سے اپنا اعتماد اٹھا لیا ہے۔ پاکستانی بنائی ہوئی چیز کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس نے دھوکہ کیا ہوگا، اس نے اوریجنل چیز دی نہیں ہوگی، اس میں ملاوٹ کی ہوگی، اس میں اس کی دوائی میں اثر ہی نہیں ہوگا۔
تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں خریدتے، پھر مجبور ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب باہر کا بندہ اچھی چیز دے گا تو باہر کی چیز خریدیں گے نا۔ تو باہر کی مصنوعات اس وجہ سے پاورفل ہیں، بکتی زیادہ ہیں۔ تو اول تو یہ چاہیے کہ ہم ایسی مضبوط چیزیں بنائیں تاکہ پھر وہ ان کی جگہ لے سکیں، ان غیر ملکی مصنوعات پروڈکٹس کی جگہ لے لیں ہماری بنائی ہوئی چیز، اور پھر جب وہ جگہ ان کی لے لے گی تو پھر کیوں خریدے گا وہ کسی باہر کی چیز؟ جب اپنی موجود ہے تو پاگل ہے وہ باہر سے خریدے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اخلاقی طور پر تو ان کا یہ بائیکاٹ کریں، اور کسی کا اتنا ایمان مضبوط ہو کہ چلو اس کا الٹرنیٹ نہ بھی ملے، کم سے کم اپنے مسلمان بھائی کی اخلاقی طور پر یوں مدد کروں کہ اس پر ظلم کرنے والے کی کسی چیز کو نہ خریدوں، تو اللہ پاک ایسا ایمان سب کو دے کہ جہاد تب فرض ہو جاتا ہے جب آپ کی جان کو، آپ کے مال کو خطرہ یقینی طور پر لاحق ہو جائے تو آپ پر جہاد کرنا فرض ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آپ سے کوئی لوٹ ماری کر رہا ہے اور آپ کا مال جا رہا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ مار دے گا، اب آپ پر لڑنا بھی فرض ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لڑائی میں اس کو مار دیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ آپ نے اپنی جان، اپنے مال کا دفاع کیا، اور اگر اس نے آپ کو مار دیا تو آپ شہید کہلائیں گے۔ تو یہ ہے اصل جہاد، یعنی یہ ہے اصل لڑائی۔ تو چونکہ جب تک جان مال پر بات نہیں آتی تو جب تک جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہوا۔ تو اب چونکہ ان مسلمان فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ تو اگرچہ ہم پر فرض تو نہیں، لیکن اب وہی اخلاقی طور پر تو ہم ان کی جس طرح حمایت کر سکیں ہم پہ فرض ہے اتنی حمایت کرنا۔ جو ہم باقاعدہ جہاد کر کے ہم تلواریں لے کے اسلحہ لے کر نکل جائیں تو یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہماری اپنی گورنمنٹ ہی ہمیں باہر نہیں جانے دے گی، ہمیں وہاں کا ویزا نہیں دے گی، تو اس لیے ہمارے سرکاری قوانین ان کی بھی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ لیکن ہماری جب سرکاری حکومت یا کوئی مفتی اسلام فتویٰ دے دے کہ اب تم پر جہاد فرض ہے، پھر گورنمنٹ اجازت دے یا نہ دے ہم پر جہاد کرنا فرض ہو جائے گا۔ دو لفظ ہیں، یاد رکھ لیں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ تو ہر حال میں عزیمت پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو پھر تو بات ہی کیا ہے، وہی پختہ ایمان کی پختگی کی بات آ جاتی ہے کہ عزیمت یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی گن رکھ دیتا ہے سر پر اور وہ کہتا ہے کہ بول کے میں کافر ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نہیں بولا یہ مجھے مار دے گا، جان کا خطرہ ہو گیا، جان چلی جائے گی، اس کو پتہ ہے جان جائے گی۔ ایسی صورت میں عزیمت یہی ہے، حکم یہی ہے کہ نہ بولے، بھائی نہیں بولتا ہوں، میں مسلمان ہوں، پاورفل ہوں، بے شک مجھے مار دے، مجھے جان سے زیادہ عزیز میرا ایمان ہے، اور میں اپنے ایمان کو بے شک دل میں بے شک میں میرے چھپا ہوا ہے، لیکن میں زبان سے بھی نہیں بولوں گا کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان ہوں، مارتا ہے تو مار دے۔ اور اس نے اس کو مار دیا تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بول دیتا اپنی جان بچا لیتا، نہیں، بلکہ اس نے عزیمت پر عمل کیا، یہ شہید کہلائے گا۔ اور رخصت یہ تھی کہ یہ بول بھی دیتا تو کافر نہ ہوتا، اس کی جان بھی بچ جاتی، اس کا ایمان بھی بچ جاتا، چونکہ اس کے دل میں تو ایمان تھا نا، زبان سے اس نے چونکہ بولا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بول دیا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح مال کے بارے میں ہے کہ مال اور جان بچانا، اس کی عزیمت تو یہی ہے کہ اپنا مال بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ مزاحمت کرے، اور ایسی صورت میں چونکہ مال کی تو ایمان کے مقابلے میں کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں، مال چلا جائے گا تو اس مال کے مقابلے میں اس کی جان یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے عزیمت یہ ہے کہ اپنی جان بچائے، اب اس کی عزیمت یہ ہے کہ جان بچائے، یعنی مال جاتا ہے جانے دے، اب جان بچائے۔ اگر یہ غلطی کرے گا، یعنی اب جان بوجھ کر مال کے پیچھے جائے گا اور جان نہیں بچائے گا، تو پھر یہ جان نہ بچانے کی وجہ سے گناہ گار تو ہوگا، لیکن اگر اس کو مار دیا گیا تو پھر یہ شہید ہی کہلائے گا۔ یعنی ہندوؤں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا، اور ایسی پبلک جو پبلک پلیس ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سب کے لیے کولر لگایا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ وہاں کا پانی پینا کیسا، جھوٹا ان کا پانی ہے ان کے گلاس میں، جس کو وہ بھی یوز کرتے ہیں تو ہم بھی یوز کریں، تو یہ کرنا کیسا؟ اول تو دیکھیں کامن سینس سے ہم نے کام لینا ہے کہ ہندو یا غیر مسلم جو جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جیسے ہندو ہے تو ان کے ہاں ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جانور، اہل کتاب جو اللہ کو مانتے ہیں، صرف وہ دین اسلام کو نہیں مانتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن انکار بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نبی ہوں گے لیکن ہم ان پر ایمان نہیں لائے، ہم ایمان اپنے نبی عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں یا موسیٰ کو ہی مانتے ہیں یا انجیل توریت پر ہی ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ان کے عقائد میں یوں فساد ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی نہیں ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے نبی ہوں گے، تمہارے نبی ہیں ہمارے نبی نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ تو یہ چونکہ ان کا اس وجہ سے یہ ایسا ایمان، تو اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اگر وہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہے۔
تو ان کا ایسا کھانا اگر ہم کھا لیتے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات تھی اہل کتاب کی۔ جو ہندو کافر ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ جیسے بتوں کو پوج رہے ہیں، تو وہ تو کسی صورت میں ہمارے لیے، تو اب ان کا اگر اس طرح کا کوئی حلال کیا ہوا یعنی ذبح کیا ہوا جانور ہے جو حرام ہے تو وہ ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ رہی بات ساتھ بیٹھ کر کھانے کی، مثال کے اوپر سبزی دال لے کر آیا ہے تو وہ مسلمان بھی کھا سکتے ہیں، کافر بھی کھا سکتے ہیں، اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو اللہ کی اگائی ہوئی چیز ہے، بس پکا کر وہ لے آیا اپنے گھر سے۔ تو ایسی صورت میں اس میں چونکہ کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کر چونکہ مروتاً چلتا ہے کہ اس طرح، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میں ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسی چیز جو اس میں ناپاکی کے طور پر شامل کی گئی ہو تو وہ جو ہے وہ اس سے ضرور بچے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی سکتا ہے، اس کو کھلا بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، کوئی ایسی آپ کو گھننا آتی ہو تو کھا پلا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور رہی بات پبلک پلیس کی، تو اس جگہ پر جو رکھا ہوا برتن ہے تو چونکہ اس کے منہ لگانے سے کوئی برتن ناپاک نہیں ہو جاتا، اس کا جھوٹا پانی اگر آپ نہیں پینا چاہتے اور غیر مسلم کا جھوٹا پینا بھی نہیں چاہیے تو وہ آپ گرا لیں، زیادہ سے زیادہ گلاس کو کھنگال لیں اور اس کے بعد اس میں برتن میں پانی پی لیں۔ اگر بات اس طرح کریں گے کہ ان کے ہاتھ لگائے ہوئے گلاس کو یا ان کے پیے ہوئے گلاس سے جھوٹا پانی بھی نہ پئیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کی استعمال کی ہوئی ٹوائلٹ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، پھر تو جو ہے وہ جس بس میں بس بیٹھ کر سفر کیا ہندو نے تو اس کی سیٹ پہ بھی آپ نہ بیٹھیں، تو یوں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں ممکن ہے وہاں کر سکتے ہیں، جہاں جو شریعت کی خلاف ورزی آ جاتی ہے وہاں پر آپ پر بچنا ضروری ہوگا۔ پلاسٹک سرجری کروانا کیسا؟ یعنی جسم کو، مثال کے طور پر کسی کا جسم لٹک گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا ویسے ہی آپریشن ہوا تھا کوئی تو اس کی کھال آڑی ٹیڑھی ہو گئی تو اس کو پلاسٹک سرجری کی کروا کے کھنچوا کے ٹائٹ کروانا، اس طرح کروانا کیسا؟ یا کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو عمر زیادہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو جوانی کے طرز پر لانے کی کوشش کرنا، خود کو جوان دکھانے کے لیے کر، یہ پلاسٹک سرجری ہوتی کس طرح اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال سنا یہ ہے کہ کھال کو کھینچ کر آپریٹ کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے مختلف انداز سے اس کو ذرا سا اس میں تناؤ لا کر اس کو ذرا جوان دکھایا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بوڑھے کی کھال یوں لٹکی ہوئی آنکھیں، یوں گال لٹک گئے، ایک ہے جوان کی ذرا جو ہے وہ کھینچی ہوئی کھال، جھریاں نہیں ہیں اس میں چہرے، تو یوں کروانا کیسا؟ یاد رکھیے کہ یہ بھی تبدیل خلق الہی، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنے کی جرت کرنے والی بات ہے، تو ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پلاسٹک سرجری کروانا ناجائز ہے، حرام ہے، جو کروائے گا وہ گناہگار ہوگا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما۔ تو ایسا کرنا، کہنا کیسا؟ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اس میں اس کی نیت، اس کی مراد یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ وہ سجدوں کو ٹوٹا پھوٹا کہہ رہا ہے، کہ سجدہ ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ کوئی برتن تو ہے نہیں جو ٹوٹ پھوٹ گیا، یا دعائیں یا اعمال۔ اس میں مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے اعمال ناقص ہیں، میرے سجدے ایسے نہیں ہیں جیسے مجھے کرنے چاہیے اخلاص سے، تیری محبت میں، شوق میں، تو اس اعتبار سے وہ ٹوٹا پھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہنا تو نہیں چاہیے ایسا الفاظ سجدوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، اعمال کے لیے، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس نیت سے کہتا ہے کہ سجدہ ہی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے معاذ اللہ، تو توہین کی نیت سے کہہ رہا ہے ایک شرعی چیز کو، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کہے کہ یا اللہ میرے اعمال ویسے نہیں جیسا تو نے حکم دیا، تو اس میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں استعمال ہوا ان کے لیے، اور بات بھی ہو گئی، عاجزی بھی ہو گئی، تو اس طرح کے الفاظ پھر بھی بہرحال کہنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سکھایا، اسے یاد رکھنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو سیکھا سکھایا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیٹھتے ہیں اس درس میں علم کی برکتیں پاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو علم کی برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس طرح بیٹھنے، سیکھنے، سکھانے کی حلقے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، جو ہم سب کے لیے حق میں بہتر ہو، اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔